بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 121 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شبہ مصداقیہ کے حوالے سے۔ ابتدا میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کسی مقام پہ مخصص مجمل ہو جائے، آیا اس کا اجمال جو ہے وہ عام کی جانب سے رعایت کرتا ہے یا سرایت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی بات کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک کو ہم نے نام دیا تھا شبہ مفہومیہ اور دوسرے کو ہم نے نام دیا تھا شبہ مصداقیہ۔ شبہ مفہومیہ کے حوالے سے ہم نے 4 صورتیں بیان کی تھی، اس کے متعلق بیان کرتے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں خاص کا اجمال عام کی جانب سے رعایت کر جاتا ہے، لیکن جو تیسری صورت تھی اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خاص کا اجمال جو ہے وہ عام کے اجمال کی جانب سے رعایت نہیں کرتا۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں شبہ مصداقیہ کو۔ سب سے پہلے دیکھنا کہ شبہ مصداقیہ ہوتا کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تعریف بیان کی، اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ شبہ مصداقیہ سے مراد یہ ہے کہ جب مفہوم کا معنی واضح ہو لیکن اس کے مصداق کے بارے میں شک ہو، اس طرح کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ فرد خارجی عام میں شامل ہے، لیکن شک اس میں ہے کہ آیا مخصص نے اس کو خود اپنے اندر، اپنے افراد کے اندر اس کو شامل کیا ہے یا اس کو شامل نہیں کیا، اور یہ ابھی تک عام کے افراد میں ہی شامل ہے۔ یعنی ہمیں اس کا مفہوم تو واضح ہوتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خارج میں آیا یہ عام کے افراد میں ابھی تک شامل ہے یا تخصیص کی وجہ سے یہ عام سے نکل کر خاص کے افراد میں شامل ہو چکا ہے یا شامل نہیں ہوا۔ با شبہۃ المصداقیہ، الف تا شبہ مفہومیہ کے بارے میں، با بیان کرے شبہ مصداقیہ کے بارے میں۔ قلنا ان شبہۃ المصداقیہ تکون فی فرض الشک فی دخول فرد من افراد ما ينطبق علیہ العام فی المخصص۔ کہتے ہیں ہم نے یہ بات پہلے بھی بیان کی تھی کہ شبہ مصداقیہ کی صورت میں ہوتا ہے تکون فی فرض الشک، اس مقام پہ کہ جہاں پہ شک کو فرض کیا جائے، کس صورت میں؟ فی دخول فرد من افراد ما، ایک فرد کے ان افراد کے اندر شامل ہونے کے اعتبار سے، کن افراد کے اندر؟ یہ ما آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے، میں موصولہ من افراد ما ينطبق علیہ العام فی المخصص۔ فرماتے ہیں کہ مخصص میں عام جن جن افراد پر منطبق ہوتا ہے ان افراد میں سے کسی ایک فرد کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں شک ہوتا ہے۔ مع کون المخصص سے مبینا لا اجمال فی، البتہ اس اعتبار سے کہ جو مخصص ہے وہ مبین ہونا چاہیے، لا اجمال فی، اس میں کوئی اجمال نہیں، یعنی مخصص ہمارے سامنے واضح ہے، البتہ مخصص کے افراد، یعنی اس کا یہ جو مخصص ہم کہہ رہے ہیں مخصص واضح، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مخصص کا معنی اور مفہوم ہمارے لیے واضح ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں ہے، البتہ صرف یہاں پہ ہمیں جو سوال ہے، جو اشکال ہے، جو اعتراض ہے، یہی ہے کہ آیا یہ مخصص کے افراد میں شامل ہے یا پھر ابھی تک عام کے افراد میں ہی شامل ہے۔ اس کو ہم شبہ مصداقیہ کا نام دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْإِجْمَالُ فِي الْمِصْدَاق، فرماتے ہیں مفہوم ہمارے لیے واضح ہوتا ہے لیکن جو اس کا مصداق خارجی ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے۔ بس یہاں پر ہمارے پاس 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر تو ہم یہاں پہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خاص کا اجمال جو ہے وہ عام میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور عام کو بھی مجمل کر دیتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر ہم شک کی صورت میں کہ آیا یہ عام کے افراد میں شامل ہے شامل نہیں ہے، ہم وہاں پر عام کے ساتھ تمسک نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری صورت میں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ خاص کا اجمال جو ہے وہ عام کے اجمال کی جانب سرایت نہیں کرتا، تو اس صورت میں اگر شک ہو جائے کہ عام کے افراد میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، ہم عموم کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہماری بحث ہے، لیکن ہم اس سے قبل اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شبہ مصداقیہ ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے عام میں شبہ ہونا، یعنی خود جو عام ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، سب کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اصل عموم سے اس صورت میں ہم تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے خود عام ہی ہمارے لیے مجمل ہے، جب عام ہی مجمل ہوگا فرماتے یہاں پہ اصل عموم سے ہم تمسک نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل ہم نے اصول لفظیہ میں بیان کی تھی جب ہم مقدمات کی بات کی تھی، اس کی تفصیل کے لیے اسی جانب آپ رجوع فرمائیے۔ اور دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ دلیل خاص میں شبہ عام ہمارے لیے واضح ہے لیکن جو دلیل خاص ہے اس کے متعلق ہمیں شبہ حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے یہ کہ سب محل نزاع ہے، اور اس کے لیے ہم 2 طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا یدری، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان ھذا الفرد متصف بعنوان الخاص، کہ آیا یہ جو فرد جس کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے آیا عنوان خاص سے متصف ہو رہا ہے، بطور نتیجہ فخرج فاعل جزائیہ فخرج عن الحکم العام، پس اس کو ہم عام کے حکم سے خارج قرار دے دیں اور اس کو خاص کے افراد میں شامل قرار دے دیں۔ پہلی صورت ام لم یتصف، یعنی ان ھذا الفرد متصف ام لم یتصف، یا تو فرد اس کے ساتھ عنوان خاص کے ساتھ متصف ہوگا یا عنوان خاص سے وہ متصف نہیں ہوگا، یعنی خاص کے افراد میں شامل نہیں ہوگا۔ فہو مشمول لحکم العام، پس وہ پھر عام کے افراد میں اب بھی کیا ہوگا؟ شامل ہوگا اور باقی ہوگا۔ کل مثال المتقدم، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جو مثال دی تھی وہ مثال یہاں پر
آ جائے گی۔ اور وہ کون سی مثال تھی؟ وَهُوَ الْمَاءُ الْمَشْكُوكُ تَغَيُّرُهُ بِالنِّجَاسَةِ، فرماتے وہ والا ماء اور وہ والا پانی جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ آیا اس میں تغیر نجاست وارد ہوا ہے یا وارد نہیں ہونی ہے۔ ہمارے لیے مفہوم واضح میں اتنا پتا ہے کہ تغیر سے مراد تغیر حصی ہے یا مثال کے طور پر تغیر تقدیری، ہم دونوں میں سے کسی ایک کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خارج میں ہمارے پاس ایک پانی ہے، یہ پانی کا مصداق ہے، اس کے بارے میں شک ہے کہ اس کی نجاست تو شامل ہوئی ہے لیکن آیا اس میں تغیر حصی یا تغیر تقدیری واقع ہوا یا واقع نہیں ہوا۔ یہ ہوگی جناب پہلی مثال۔ آگے بیان کرنا ہے دوسری مثال کو، فرماتے وَقَا مِثَالِ الشَّكِّ فِي الْيَدِ عَلَى مَالٍ أَنَّهَا يَدٌ عَادِيَّةٌ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ، فرماتے ہیں کہ شریعت میں حکم آیا کہ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، کہ جس کے ہاتھ پہ جو مال ہو اگر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور تلف ہو جاتا ہے حَتَّى تُؤَدِّي، فرماتے ہیں اسی سے کیا لیا جائے گا؟ مال کو واپس کر دیا جائے گا۔ جو جس کے ہاتھ میں مال تلف ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ید عدوانی ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ید عدوانی ہے اور یہ اس چیز کے دینے کا ضامن قرار پائے گا۔ فقہ میں اس کی مختلف تفصیلات موجود ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں ید قرار دیا گیا، اس یہ جو لفظ ید عمومی ہے، یعنی اس کے اندر ید عدوانی بھی شامل ہے، یعنی کہ جس کا مال نہیں تھا کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھا، فرماتے ہیں ید عدوانی ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ ید امانی۔ ید عدوانی کو آپ غصب وغیرہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ید امانی ہے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو امانت کے طور پہ مال دیا، کسی کو عاریتاً دیا اور کیا ہے اس کے ہاتھ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ ید ہے یہ دونوں ہاتھوں کو شامل ہے، ید عدوانی کو بھی شامل ہے اور ید امانی کو بھی شامل ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل مخصص آ جاتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں، ید امانی سے خارج ہے، یعنی جس کو آپ نے بطور امانت کوئی مال دیا تھا اس کے ہاتھ سے تلف ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں خارج میں زید کے پاس کچھ مال ہو لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ آیا زید ید عنوانی ہے یا زید ید امانی ہے۔ اگر تو عدوانی ہوگا تو وہ ضامن ہوگا، اگر ید امانی ہوا تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اتنا تو معلوم ہے، مخصص کا معنی بھی ہمارے لیے واضح ہے اور اس دلیل کا معنی بھی ہمارے لیے واضح، عموم بھی واضح ہے، خاص بھی واضح ہے۔ وَقَا مِثَالِ الشَّكِّ فِي الْيَدِ عَلَى مَالٍ أَنَّهَا يَدُ عَادِيَةٍ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ، فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے ہاتھ کے بارے میں شک ہو کہ آیا جو اس کے ہاتھ میں مال ہے وہ ید عادیہ کہلائے گا یا ید امانہ۔ عادیہ ہوگا تو پھر وہ ضامن ہوگا، امانہ ہوگا تو پھر ضامن نہیں ہوگا۔ فَيَشُكُّ فِي شُمُولِ الْعَامِ لَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ، فرماتے ہیں عام کے اس کے بارے میں شامل ہونے کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے جو فرمان ہوتا ہے جو کہ عمومی ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، فرماتے ہیں اسی ہاتھ سے مال لیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ سے تلف ہوا ہے جہاں تک کہ اس کو وہ ادا کر دے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا يَدُ عَادِيَةٌ، فرماتے ہیں اس لیے کہ ید عادیہ ہے اس لیے ہم کیا کریں گے؟ وہ ضامن ہوگا۔ یا تو ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہاں پہ ید سے مراد ید عدوانی ہے، ید عادی ہے، او خروج ہے اس کا عطف ہوگا شمول العام پہ، یعنی ہمیں شک ہوگا کہ آیا عام اس کو شامل ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ اس کو ید عدوانی قرار دیں اور اس کو ضامن قرار دیں، او خروجہا منہ، یا ہم کیا کریں؟ اس کو عام سے خارج قرار دیں، کیونکہ ہمارے پاس ید عام ہے، اس میں عادی اور امانی دونوں شامل ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہم کہیں کہ ید عادی ہے تو اس میں شامل ہو جائے گا عمومی کے اندر، لیکن اگر ہم اس کو خارج قرار دے دیں، کیوں؟ لأنها ید امانت، اس لیے کہ ید امانہ ہے اور ید امانہ جو ہے وہ ضامن نہیں ہوا کرتا، لما دل علی عدم زمان ید الامانت المخصص لذالک العموم، فرماتے ہیں اس لیے کہ دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ید امانہ ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، اور یہ والی دلیل کیا ہے؟ اسی عموم کے لیے مخصص قرار پا جائے گا۔ میں نے آسان فائدہ بیان کیا کہ دلیل مخصص کیا کہتی ہے؟ ید امانی کو خارج قرار دیتی ہے، لیکن خارج میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں مال ہے اور آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا اس کو ہم ضامن قرار دیں گے اگر یہ تلف کر دے یا ہم اس کو ضامن قرار نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں دو طرح کی صورتیں ہمارے پاس شبہ مصداقیہ میں آ جائیں گی۔ اب فرماتے ہیں ہم بڑھتے ہیں اصل مسئلہ کی جانب۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ دو نظریات آتے ہیں۔ پہلا قول مشہور قدما کا ہے، وہ عام سے تمسک کو جائز قرار دیتے ہیں، پس جو ہماری گزشتہ مثال ہے اس میں شک کی صورت میں ید کو ید امانی کی بجائے وہ ید عدوانی قرار دیتے، جب ید عدوانی ہوگا فرماتے اگر اس کے ہاتھ سے ما تلف ہو جائے تو اس کا ضامن بھی ہوگا۔ ربما ينسب الى المشهور من العلماء الاقدمین القول بجواز التمسک بالعام فی الشبہۃ المصداقیہ، فرماتے ہیں مشہور قدما کی جانب یہ والا قول منسوب کیا جاتا ہے کہ شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک کرنا جائز ہے۔ جب عام سے تمسک کرنا جائز ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ہمیں شک ہوگا کسی ہاتھ کے بارے میں کہ ید امانی ہے یا ید عدوانی ہے، فرماتے ہیں ہم اس کو ید عدوانی قرار دے، ید عدوانی قرار دے دیا، فرماتے اس صورت میں پھر اس کا ضامن بھی ہوگا۔ ولذا افتوا فی مثال الید المشکوکۃ بالضمان، فرماتے اسی بنا پر جو ہاتھ مشکوک ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیا ید امانی ہے یا ید عدوانی ہے، فرماتے اس میں وہ ضمان کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ اس کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام سے تمسک کرتے ہیں، اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں مال تلف ہو جائے تو وہ اس کا ضامن بھی ہوگا۔
आगे फरमाते हैं वक़द युस्तदल्लु लिहाज़ल कौल, जो अफराद जो कुदमा इस कौल अव्वल के कायल जो क्या कहते हैं कि असारत लोगों से तमस्सुक कर सकते हैं, फरमाते हैं वो अपने इस कौल की दलील पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं आम यकीनी तौर पर इस फर्द मशकूक को शामिल है। क्या मतलब, जब तक खास नहीं आया था तब तक ये आम जो था, जो कि अभी भी मशकूक है हमारे लिए, ये उसी आम के अंदर ही शामिल था। फरमाते हैं जब आम के अंदर शामिल था और फरमाते हैं कि तखसीस ना कर इसको खारिज करार नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये अब भी उसके अंदर शामिल है, लिहाजा ये आम हमारे लिए हुज्जत होगा। लेकिन कब तक, जब तक कि इस पर इससे कभी तर दलील नहीं आ जाती जो इसको आम से निकाल कर खास में शामिल कर दे। फरमाते चूंकि हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं है, लिहाजा ये अभी भी आम के अफराद में शामिल है, पास हम असले उमूम से तमस्सुक करके इस फर्द मशकूक को भी आम के अफराद में ही शामिल करेंगे। ये है जिनकी दलील। वक़द युस्तदल्लु लिहाज़ल कौल, फरमाते कभी कभार इस्तिदलाल किया जाता है इस कौल के जरिए। क्या कहते हैं वो, बेअन्ना इंतिबाका इनवानिल आम अलल मिस्ताकिल मुरद्दद मालूमुन, फरमाते इसलिए कि आम का मिस्ताक मुरद्दद और फर्द मशकूक के ऊपर जो है वो सादिकाना हमें मालूम है। क्यों भाई, जब अगर खास ना होता तो तभी उसके अफराद में शामिल था, खास ना कर उसको निकाला नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी उन्हीं अफराद के अंदर शामिल है। पास जब शामिल है फयकूनुल आम हुज्जतन फीह, ये बात हमने पहले भी बयान की कि जब आम हमारे लिए साबित हो जाए, आम के अफराद साबित हो जाए तो आम हुज्जत होगा। फरमाते हैं पास चूंकि ये उन अफराद में शामिल है, लिहाजा आम हमारे लिए हुज्जत करार पाएगा। लेकिन किस सूरत में, मालम युआरिद बिहुज्जतिन अकवा, जब तक इसके साथ कोई इससे ज्यादा कवितर, इससे बड़ी दलील जो है इसके साथ मुआरिज ना हो जाए, जब तक तारुद नहीं हो जाता फरमाते तब तक क्या है, ये फर्द मशकूक भी आम के अफराद में ही शामिल होगा। इस बिना पर हम असले उमूम से तमस्सुक करेंगे। फरमाते हैं जहां तक ताल्लुक है खास का, आम की तो हमने बात कर दी कि आम में शामिल था और अभी भी आम के अंदर शामिल है। फरमाते हैं कि खास में शामिल क्यों नहीं, अब उसको बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं जहां तक ताल्लुक है खास का, तो फरमाते हैं कि खास के बारे में हम सवाल करें कि आया ये खास फर्द मशकूक को शामिल है या शामिल नहीं है। फरमाते चूंकि हमें मालूम नहीं, क्यों, इसलिए कि दलील खास ने आकर उसको अभी तक निकाला नहीं, जब उसको निकाला नहीं है फरमाते पास ये खास में हुज्जत भी नहीं होगा। जब खास हमारी हुज्जत नहीं है तो इस मैदान में हमारे सामने एक ही जो दलील बच जाएगी वो दलील आम है, और आम बगैर किसी मुआरिज के, बगैर किसी तनाफी के क्या हो जाएगा, केला मर्द मुजाहिद बन जाएगा और हमारे लिए दलील बन जाएगा। फरमाते हैं कि इनकी दलील बयान ही वही है जो कि हमने गुज़श्ता 4 अक़साम में किस्में सुबह में बयान की थी। हमने 4 किस्मों में से 3 किस्मों को हमने कहा था कि यहाँ पर आम से तमस्सुक नहीं कर सकते, लेकिन जो किस्में सुबह थी कि जहाँ पे दौरान बैनुल अकल वाला अक्सर था, और वहां पे हमने इस बात को बयान किया था कि अगर मुखस्सिस मुनफसिल हो और वहां पे इजमाल आ जाए तो हमने ये कहा था कि चूंकि ये पहले भी आम के अफराद में शामिल था लिहाजा अब भी शामिल होगा। फरमाते ये जो दलील दे रहे हैं ये बेआनी वही दलील है जो हमने गुज़श्ता बयान की थी। वह अम्मा इंतबा को इनवानिल खास अलैहि फगैर मालूम, फरमाते जहां तक खास के इनवान का इसके ऊपर मुंतबिक होना कि आया ये खास के अफराद में शामिल है शामिल नहीं है, फरमाते फगैर मालूम, हमें मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है फला यकूनुल खास हुज्जतन फीह, पास खास भी क्या है इसमें हुज्जत नहीं होगा। जब खास में हुज्जत नहीं है फला युदाहिमुल आमा, हुज्जत में जाएगी खास की जानिब, पास ये खास भी जो है वो आम के साथ मज़ाहमत नहीं करेगा, तारुज़ नहीं करेगा, मुनाफात नहीं रखेगा। यहाँ तक होगी इनकी दलील मुकम्मल। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं वहुव नज़ीर मा कुल्नाहु फिल मुखस्सिसिल मुनफसिल फी शुबहातिल मफ़हूमियत इंद दौरान बैनुल अक़ल वल अक्सर, फरमाते ये बेआनी वही बात है जो हमने शुबह मफ़हूम की जो तीसरी सूरत है कि जहाँ पे मुखस्सिस मुनफसिल और हमें कहा था अमर दायर हो जाए अक़ल अक्सर के दरमियान, जो दलील हमने वहाँ पे बयान की थी ये इस कौल के कायलिन भी इसी दलील को क्या है अपने लिए दलील करार देते हैं। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, शुबह मिस्दाकिया से मुराद है कि जब मफ़हूम खास मालूम हो कि इतना पता हो कि इस खास का माना क्या है, जो मुखस्सिस आया इसका मतलब और मफहूम क्या है, लेकिन फर्द खारजी के बारे में शक हो कि आया ये अब भी आम के अफराद में शामिल है या मुखस्सिस ना कर इसको खारिज करार दे के अपने अफराद में शामिल कर लिया है। मिस्दाक में अफराद में से किसी एक फर्द के बारे में हमें शक होता है। और शुबह मिस्दाकिया में इजमाल के हमारे सामने 2 सूरतें आती हैं, या तो खुद इजमाल हो आम के अंदर या इजमाल हो दलील खास के अंदर। फरमाते अगर तो इजमाल होगा आम के अंदर तो ये हमारी बहस से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। बस हमारी जो बहस का इन्हिसार होगा वो सिर्फ दलील खास में होगा। फरमाते हैं दलील खास के बारे में हमारे पास जो इख्तिलाफ है वो 2 अकवाल पर आता है। बाज़ कहते हैं कि ये इसमें आम हुज्जत है, बाज़ कहते हैं कि इसमें आम हुज्जत नहीं। यानी क्या मतलब, हुज्जत है तो हम आम से तमस्सुक कर सकते हैं शक की सूरत में, अगर हम इसकी अदम हुज्जत के कायल होता है तो फिर शक की सूरत में आम से तमस्सुक भी नहीं कर सकते। फरमाते ये पहला कौल है, ये मशहूर कुदमा का कौल है। इनके नजदीक चूंकि फर्द मशकूक का आम में शामिल होना यकीनी है लिहाजा खास में शमूलियत यकीनी नहीं,
پاس ہے، عام کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، خاص ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا۔ لہذا فرد مشہور کے بارے میں شک ہوا کہ خاص میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ اصل عموم سے تمسک کر کے اس کو عام کے افراد میں شامل کر دیں گے۔ دوسرے قول کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔